بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو دی زی وائس۔ متروں، مکیش کمار ایک بہت بڑا نام ہے۔ مکیش جی کو نزا سے ایک عجیب سا لگاؤ تھا جسے بہر کا بھی نام دیا جا سکتا ہے۔ نزا فارن جاتا تو وہ ہر بار پیچھے سے کوئی منصوبہ بنا کے بیٹھے ہوتے۔ اجول کا مکیش جی پہ بہت زور چلتا تھا تو وہ انہیں سمجھاتا کم اور لتاڑتا زیادہ تھا۔ مکیش جی کو اجول سے لڑنا بھی جیسے ایک پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اجول بہت جھگڑالو، منہ پھٹ اور ہاتھ پیر زبان کا بہت کھلا تھا۔ زبان چلاتے ہاتھ پیر کا بھی خوب استعمال کرتا اور مکیش جی کو گھرلے بازیوں کے ساتھ ساتھ کافی توڑ پھوڑ بھی کر جاتا۔ جلیان اکثر کہا کرتے، وطن نارائن اور مکیش جی کا علاج صرف اجول کے پاس ہے، اس کے علاوہ طعنے بازیاں بھی خوب کرتا۔ وہ چونکہ ایوان میں مشیر تھا اور نندا جی کا مشیر خاص تھا تو آئے دن ایوان میں بھی وہ بڑے بڑوں کے کپڑے اتار ڈالتا۔ اجول کو بھی لوگ انجوں کا کاڑا کہتے تھے۔ نزا کان تھا اور وہ جیب۔ اجول غیر ملکی دوروں پر ماتا جی کے ساتھ بہت جاتا اور دوسرے لفظوں میں ماتا جی اجول کے بغیر کہیں آتی جاتی نہ تھی۔ نندا جی تاولی طبیعت تھیں، اجول جھگڑالو نیلے پہ دیلا والی بات تھی دونوں کی۔ متروں، کھیوڑا نمک کی کان کھولی گئی۔ مریم بھی سفیر تھیں، مکیش جی بھی سفیر تھے اور غیر ملکی دوروں پر جایا کرتے۔ کھیوڑا کی کان کھولی گئی تو اجول، مریم، نندا جی، مکیش جی چاروں پاکستان دعوت پر آئے۔ نزا تو فارن تھا۔ وہ لوگ گھومنے پھرنے میں لگے رہے کہ نزا آ گیا تو نایاب نے فون کیا، نزا ابھی پہنچا ہے، بات نہیں ہوئی، وہ کچھ کھا کر سو گیا ہے، فجر سے پہلے واپس آؤ۔ اجول نے اسی ٹائم بھنگ بوسرا باندھا اور نزا نے فجر کی اذان پر انگڑائی لی تو باہیں پاس لیٹے اجول سے ٹکرا گئیں تو نزا کی چیخ نکل گئی۔ اجول کو پاس پا کر دونوں لپٹ لپٹ کر بیراگ اتارنے لگے۔ اجول ساتھ رہا۔ اس نے نزا سے پہلے ہی مکیش جی کو فون کر دیا کہ نزا صبح ایکسرسائز کر کے کچھ جگہ فون کرتا اور خیریت دریافت کرتا اور اپنی خیر خبر بھی دیتا رہتا جو کشن تک پہنچ جاتی۔ وہ تھکے تھے، یہ ڈانٹ جتاتا۔ سورج نکل آیا، اٹھ کر مورتی کی پاٹ پوجا کریں۔ اس نے انہیں بولنے کا موقع نہ دیا۔ نزا پاس لیٹا مسکراتا رہا۔ اجول نے ناشتے تک 3 فون کر ڈالے اور انہیں بستر سے نکال کر دم لیا۔ یار، اتنی چڑھائی ان پر نہ کیا کرو، نزا نے سفارش کی تو وہ بستر پر پڑے پڑے سست ہو گئے۔ تو جرگے پنچایتیں کون بھگتائے گا؟ اجول بولا۔ اجول نے اور بھی جگہوں پر فون کیے کہ کہیں نزا خود فون نہ کرے۔ نزا کی تسلی ہو گئی۔ اجول دن کو زور کے بعد چلا گیا۔ نزا سو گیا اور اجول جانتا تھا سوائے نمازوں کے نزا کچھ دن سو کر تھکن نکالے گا تو وہ بے فکر ہو گیا۔ صبح ہوئی تو بون نے چیخ ماری، پاپا، لوگ نمک کے ساتھ پکچر آئی ہے آپ لوگوں کی۔ اجول نے اخبار لیا تو فرنٹ پر بڑی سی تصویر تھی، کان ماسٹر کے ساتھ مریم، نندا جی کھڑی تھیں۔ کھیوڑا نمک کان کے اونر کوئی 15 کلو نمک کا ڈلہ مکیش جی کو پیش کر رہے تھے۔ مکیش جی نے دونوں ہاتھوں سے ڈلہ پکڑا ہوا تھا جبکہ اجول نے مکیش جی کے ہاتھوں کے نیچے اپنے ہاتھ رکھے تھے کہ ڈلہ وزنی تھا اور اجول نے سہارا ہوا تھا۔ نیچے لکھا تھا، مکیش جی کو کھیوڑا کا خالص سرخی مائل نمک تحفتاً دیا گیا ہے۔ اجول نے فوراً نایاب کو فون کر کے اخبار غائب کرنے کو کہا۔ نایاب نے بھی ڈر کر اخبار جلا دیا۔ نزا سویا رہا۔ ہاں، سب کی طرف سے اطمینان تھا تو اس نے کسی جگہ فون نہ کیا۔ 2 دن گزر گئے۔ مکیش جی کی رگ پھڑکی، یار کوئی نمک لینے نہیں آیا۔ وہ شرارت سے بولے، دادا باز آئیں، وہ 1.25 ماہ لگا کے آیا ہے، آپ کیوں اس کے مگر ہوئے رہتے ہیں؟ مناڈ نے سمجھایا۔ مناڈ سرائے کے منتظم اعلیٰ تھے مگر مکیش جی مچلتے رہے اور آخر اجول کو کال کی، یار گھر آؤ۔ وہ بولے، میں ویلا بیٹھا ہوں۔ اجول بھڑکا۔ مکیش جی ہنسے، بھیڑوں کے چھتے، میری زبان نمک چاٹ چاٹ کے کھاری ہو گئی ہے، تم آؤ۔ مناڈ مکیش جی کی سرائے کے منتظم تھے۔ اجول کچھ دیر کھولتا رہا، پھر مناڈ کو فون کیا، پتر مجھے کیا کہتا ہے، صبح سے گردان لگا رکھی ہے، 3 دن ہو گئے نمک لینے کوئی نہیں آیا۔ اجول چلا گیا اور دیر تک مکیش جی کے گلیسرین سے ان کے منہ کو صاف کیا۔ ان کی تسلی ہو گئی تو اجول آ گیا۔ میری تو ایک دن آرام کر کے پونا آ گئی تھی۔ نزا 3 دن بے سدھ پڑا رہا۔ کیا ہوا اجول؟ 2 چکر بمبئی کے لگائے، خیریت ہے؟ اتنا سفر تمہارے لیے بہتر نہیں؟ میری نے فون کیا تو اجول رونے پہ آ گیا اور بتایا نزا کو کلائیوں پہ بہت سکریچ پڑے تھے، ہاتھ بھی رف تھے، تو سوچا وہ کچھ دن آرام کرے۔ ہم لوگ کھیوڑا گئے تھے، دادا کو وہاں سے نمک گفٹ ملا ہے، اب ان کا بس نہیں چل رہا کہ کسی طرح نزا کو پتہ چلے اور وہ نمک مانگے اور میں اسے ترساؤں۔ خود مچ بنے ایوان بھی نہیں جاتے، سارا دن ڈلے پر زبان رگڑتے ہیں، منہ پھولا ہے اندر سے تو ڈسٹارشن ہوتی ہے، کبھی نایاب بھائی کو اور کبھی مجھے دھر لیتے ہیں گلیسرین سے صفائی کے لیے۔
میری نے مکیش جی کو فون کر کے ناراضگی کا اظہار کیا تو وہ میری کے سامنے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ 4 دن گزر گئے، مکیش جی منہ اندھیرے اٹھ بیٹھے اور نمک کے ڈلے کو بیڈ پر رکھ لیا۔ لائٹ جلتی دیکھ کر وائف آ گئیں۔ آپ اتنی صبح کیوں جاگے ہیں؟ اس ٹائم مسلح جاگتے ہیں، وہ بے بسی سے بولی کہ وہ بھی جانتی تھی 5 ٹائم مکیش ڈلہ نکال کر بیٹھ جاتے کہ وہ جانتے تھے نزا نماز کے لیے 5 ٹائم جاگتا ہے۔ وائف گلے لگا کر ماتھا چومتی ہیں۔ نتن کے پاپا وہ آکاش ہم دھرتی وہ کہاں ہاتھ آئے گا، آپ کیوں اوکھی جگہ پہ لگا بیٹھے ہیں؟ مجیب بھائی کا گو جوں کا توں رشتہ ہے، وہ باہوں میں لے کر سلانے لگی تھی۔ آپ جانتی ہیں درجے کی اخیر بھی اسے نہیں چھو سکتی کہ وہ کرۂ ارض پر واحد پارس ہے اور نزا میرے وجود کا ستون ہے۔ اس نے میرے گرتے وجود کو سہارا دے کر کھڑا کیا ہے، وطن نارائن جیسے سورماؤں کو میرے سامنے جھکایا ہے۔ میں پاکستان گیا، کمانڈر کے غرور نے گوارا نہ کیا کہ مجھے فون کر کے ہی کہہ دیتے یا پوچھ لیتے کھیوڑا کیسا علاقہ ہے۔ جلیان نے بھی فون نہیں کیا۔ کھرا رتن میری چیزوں کے میڈ ان چھپ کر پڑتا ہے۔ نمک کا ڈلہ 4 دنوں سے میز پر پڑا ہے، اس نے نگاہ نہیں کی، پر مجھے پرواہ نہیں کی۔ یہ لوگ پارس کی دھول بھی نہیں اور یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اجول جتنی بھی راہ روکے وہ اپنا رزق کھانے ضرور آئے گا۔ کہ کان میں بہت ڈلے تھے پر اس پر نزا کی مہر لگی تھی تو کان ماسٹر نے خود بڑی چٹان سے اسے توڑا۔ وائف نے آنسو پوچھے اخبار نزا کی نظر سے نہیں گزرا، ورنہ وہ اخبار ہر حال میں دیکھتا ہے۔ آپ نمک توڑ دیں، میں خود جا کر نزا کو دے آتی ہوں۔ وائف بولی پالن ڈیڈ ہری کو ہاڑیاں بھجوا سکتے تھے مگر وہ نہیں بھجواتے۔ ہاں پریشان رہتے کہ بوٹے پر کم ہو رہی اور ہری کھانے نہیں آیا تو آپ جانتی ہیں بور لگتے ہی ہری کی نگاہیں طاق میں لگ جاتی تو اپنا حصہ لینے وہ جنگ پر آمادہ ہوتا تھا۔ وائف نے انہیں لٹایا۔ وائف سیدھی گارڈ کے روم میں آئیں تو مترو وہ فون سیٹ کو باہوں میں لیے گہری نیند میں تھا۔ وائف نے جگایا، جی ماما۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھا، نزا کا فون نہیں آیا تو تم انہیں فون کر کے بتا دو کہ دادا کا منہ پھولا ہے۔ نمک چاٹ چاٹ کے وہ اتنا ہی بولی کہ مکیش جی آ لگے اور فون سیٹ چھین لیا۔ میں ہندوستان کا سرپنچ ہوں، وہ رینک میں بڑی ہے تو اپنے گھر ہوگا، میں پابند نہیں ہوں اسے رپورٹ کرنے کا۔ وہ غصے سے بڑھ کر بولے۔ وائف بے بسی سے دیکھتی ہیں، آپ نے اپنی ہٹ میں مجیب صدیقی جیسے ہیرے کو کھو دیا اور میں جانتی ہوں اگر نزا نے نگاہ پھیری تو آپ کے پران سلامت نہیں رہیں گے، سمجھے آپ؟ مجیب صدیقی کھوٹے سکے تھے، پہاڑ کے جن کے دیوانے۔ نزا کھرا رتن ہے، مجھ سے نگاہ پھیر کے اپنی ماں کو گالی نہیں دلوائے گا۔ وہ جیسے پھٹ پڑے تھے۔ وائف کے ساتھ گارڈ بھی ملنے لگ گیا تھا۔ سورج نکل آیا تو نزا جاگ گیا، طویل انگڑائی لی، سر سر نایاب وہ مدر پنے سے گنگنایا اور مسلسل آوازیں دینے لگا تو کچھ ہی دیر میں نایاب اطلاع پا کر آ گئے۔ نزا نہا دھو کر نایاب کے ساتھ ایکسرسائز کر رہا تھا، بہت تھکن پوری کی۔ اب تو میں بھی گھبرا گیا تھا کہ اتنی نیند۔ پھر لٹھا چیک کیا، دور سے سحری نے لقمہ دیا، قبر تو کھود ہی پڑی تھی، بس جنازے کے لیے مولانا کو آواز دینا تھی۔ نزا ہنسنے لگا، اجول ایسی ایسی جگہ پھینکتا ہے کہ جہاں خوراک پانی کے ساتھ ہوا بھی نہیں ہوتی، اور اس بار تو روز نے بھی 2 دفعہ اچھی خاصی میری دھلائی کی۔ اس کے سخت شو سے تھائیز پر گلٹیاں بن گئی، یہ گال کے نیل دیکھیں کئی تھپڑ جڑے، مشکل سے چہرہ بچا۔ ایک خرگوش ملا، میں اس کی ٹانگیں دم، کان کچے کھا گیا۔ اوپر سے رو رو کے با با دور سے 6 سالہ معروم سریلی آواز میں بولے، ہائے میرے روم۔ تڑپ کر نزا پلٹا تو وہ دوڑتے آ رہے تھے تو نزا بھی دوڑ کر انہیں باہوں میں دبوچ لیا۔ ہائے میری جان، آپ کے پپا وائن کی طرح لگے، مجھے تو آپ کا خیال ہی نہ آیا۔ نزا بری طرح انہیں چومنے لگ گیا۔ معروم نے چپل پہنے تھے، وہ پیروں سے گرا کر پیر بھی نزا کے منہ سے لگا دیے۔ نزا نے پیر ایک دم منہ میں ڈال لیا۔ مترو سورج بنسیوں کو بچوں کے پیروں کو منہ میں ڈال کر کھیلنے کی عادت تھی، مطلب وہ بچوں کا پیر منہ میں ڈالتے ہوئے کہتے ہم پیر کھانے والے ہیں یا ہم پیر کھانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ نزا نے پیر کو منہ میں لے کر کچھ دیر چوس لیا، پھر نکال کر دیکھا، پھر زبان سے لک کیا، پھر دوسرے پیر کو منہ میں ڈال لیا۔ وہ غور سے پیروں پر متوجہ ہو گیا تھا۔ کیا ہوا؟ نزا نایاب قریب آئے۔ روم بیٹا، آپ بغیر چپل کے پھرتے رہے ہیں، سمندر پہ گئے تھے کیا؟ پیر کھا رہے ہیں۔ وہ پیروں کو پھر چوس لیتا ہے۔ نایاب کو ایک دم اچھو لگ گیا، وہ کھانستے کھانستے پرے ہو گئے۔ بابا پیر واقعی جلن کرتے ہیں، معروم نے بتایا۔ آپ کے پپا آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں گئے؟ نزا فکر مند ہو گیا تھا۔ معروم نے بتایا کہ اجول پاپا ڈیلی آپ کو دیکھنے آتے، آپ سوئے ہوتے۔ پاپا اور پپا ڈیلی دادا کے جا کر ان کے زبان کی گلسرین سے صفائی کرتے ہیں تو پاپا وہاں سے نمک چاٹتے ہیں، ہمارے پیر منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ ہم ناراض ہوتے ہیں کہ آپ کا منہ کھا رہا ہے، ہمیں جلن ہوتی ہے، مگر وہ کہتے ہیں پھر میں کس کے پیر کھاؤں؟ آج وہ آئے تو ہم چھپنے والے ہیں۔ پر یہ دونوں آپ کے دادا کی زبان کی گلسرین سے کیوں صفائی کرتے ہیں اور نمک کیوں چاٹتے ہیں؟ نزا ناراض ہوا۔ دادا کا دماغ بھی ٹھکانے نہیں، سارا دن نمک چاٹتے ہیں، ہمیں تو لگتا ہے ان کی جنس چینج ہونے والی ہے، وہ مجھ بننے والے ہیں۔ اور پاپا بھی۔ نزا کو تو نمک چاٹنے سے ہول اٹھنے لگے۔ اس نے گارڈ کو فون کیا۔ فون کی بیل پر گارڈ نے فوراً کرشن جی کی مورتی کو سجدہ کیا اور کال اٹھا لی۔ اس کا فون صرف نزا کی کال پر بجتا کہ اس فون پر کوئی کال نہ آتی تھی۔ گارڈ کو کال آ گئی، کوئی آ کر چیخا تو میں کیا کروں؟ مکیش جی لاپرواہی سے بولے۔ ان کے پاس بھی ہمسایوں کا جمگٹھا لگا رہتا تھا، ان کا سرائے تھا، وہاں بھی ہر وقت کچھ
परदेसी ठहरे होते। कुछ करीबी रिश्ते दार वेले निकम्मे उन्हीं के पास रहते थे। निज़ा लगावट से गार्ड से पूछने लगा। उज्ज्वल उसे बहुत सामान भेजता था, नकद भी बहुत भेजता। गार्ड का खानदान बड़ा आसूदा था। उज्ज्वल ने उसे बड़ा घर लेकर दिया था और मुकेश जी के घर में उसका रूम भी सामान से भरा रहता था। उज्ज्वल ने कोई खानदानी शजरे से लिंक निकाल के उसके साथ भाजी सांझी की हुई थी। मुकेश जी को भी इतराज़ ना था। गार्ड खाने पीने की अक्सर ट्रे भरकर जाकर मुकेश जी को भी दे देता। दादा मेरे पास ज़्यादा है, ज़ाया हो जाएगा, आप खा ले। वो फ़ौरन ले लेते। गार्ड ने सारी बात बता निज़ा ने आकर से कहकर 4 दिन पुराना अखबार मंगवाया। हाय नमक उसके मुंह में पानी आने लगा। वो कभी किसी की बाहों में कभी किसी की बाहों में तड़पता कि उसके मुंह में मुसलसल पानी आ रहा था। उज्ज्वल को पता चला तो वो आ गया। तब तक निज़ा को हर चीज़ फीकी लगने लग गई थी। उसने खाना भी नहीं खाया कि नमक नहीं। नमक दिया तो निज़ा बहक कर बोला कीड़ा का नमक खाना है। नायाब इतने दिनों से भरे बैठे थे, दे चांटा मारा। जिस बात पर पर्दा डालते हैं इसी को तुम कुरेदते हो। वो शूमों के सरदार है, नमक चाट चाट के आंतें गल गई हैं। उनकी यूरिन में भी नमक आ रहा है। वो किसी को कंकरा नहीं देते, तुम्हें कहाँ से देंगे? जानते भी हो बापूजी से और दादा की खानदानी दुश्मनियाँ हैं। नायाब ने खासा गुस्सा किया। निज़ा मुंह बिसोर कर बैठ गया। वो ज़बान नहीं चलाता था। हाँ, ज़्यादा दुखी होता तो बयान करने लग जाता था और खुद की बलि चढ़ने के। उज्ज्वल आया, चूमा चाटा। नायाब भाई आप जाकर थोड़ा सा नमक मांग लाएं। नमक मांगना बरसगीर की रिवायत है। मित्रों, बहुत पुराने वक्तों में कबीले आपस में लड़ते थे, दुश्मनियाँ परवान चढ़ती, मगर कबीलों में खूनी नातेदार भी होते तो कभी खून जोश मारता तो दुश्मनी के बावजूद खाली बर्तन देकर नमक मांगने बाल के भेजे जाते। इस रीत से अक्सर दुश्मनियाँ दम तोड़ देती। तो उज्ज्वल तुम्हें पता है वो मुझे थोड़ी देंगे, वो डैड को झुका के दम लेते हैं। नायाब दांत पीस कर बोले। पूरा दिन निज़ा ने जिद लगाए रखी। उज्ज्वल ने मनाड़ की मिन्नत की, पुत्र मैं की करा, दादा दी ते ई सुन के ईद हो गई कि निज़ा नमक वास्ते तड़पन लागे। नारायण भाई को ही गली छोड़ो माई फुट। उज्ज्वल ने फ़ोन पटका और बावजूद बहरा के निज़ा को थप्पड़ मारे कि डैड हमारे सरबराह ने कहते मैं अच्छा लगूंगा, आगे से दादा 1000 सुनाकर कुनकरा देंगे। मुझे नहीं पता। निज़ा छत पर चला गया। उज्ज्वल ने मैरी को बताया तो तुम्हें किसने कहा था नमक लेकर आओ? चूया नमक मांगने गई तो आगे से चूहे मियाँ अकड़ गया। अब इस कहानी से निकलने वाला कुछ नहीं, तुम जाकर ड्यूटी करो। निज़ा ने खाना ना खाया तो मैं आकर नायाब की धुलाई करूंगी। कॉल ड्रॉप, डिसेबल तुम सारे हो और सजा मुझे। नायाब भड़क कर बोले। उज्ज्वल बेबसी से देखता था। उसे जैसे तैसे खाना खिला दे, मैं गया तो उसे पीटूंगा, सो आप जाए। नायाब गए। कुछ गुस्से कुछ लाड कुछ तरले से उसे एक रोटी खिला ही दी। निज़ा एकदम बीमार हो गया था, उसे बुखार हो गया। उज्ज्वल चला गया मगर हर 10 मिनट बाद फ़ोन करता तो नायाब शदीद बेबसी से बोले। उज्ज्वल तुम जानते हो दादा का वार खाली नहीं जाता, खुद जाओ या किसी को भेजो। 15 किलो नमक वो क्या करेंगे, किसी से कहो। उज्ज्वल सोचता रहा, फिर एक दुकानदार को पैसे देकर भेजा। वो नमक का खरीदार था। मुकेश जी ने वो इज्जत अफजाई की कि लिखे ना पड़े। उज्ज्वल मुंशी जी को ले गया और बहुत मगजमारी की। वो बेइज्जती करवा कर आ गया और वारन किया कि वहाँ किसी को ना भेजना। वो कह रहे थे कि मैं पुलिस के हवाले करूँगा। इशा पढ़ के उज्ज्वल मुंशी जी को ले गया और बहुत मगजमारी की। वो बहुत अकड़ गए आगे से कि इतनी दूर से नमक इसलिए नहीं लाए कि अनाथों को बांटते फिरें, खुद कमाने वाला है, रुपए की थैली ले ले। उज्ज्वल वहाँ से तप्पा हैदराबाद आया तो निज़ा दौड़ कर नायाब के पीछे छुप गया। उज्ज्वल तो बद लिहाज और सख्त झगड़ालू। नायाब के भी बाल नोचे, निज़ा को भी चांटे मारे। नायाब ने बचा लिया।